السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ قدر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ قدر 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل کیوں ہے؟ مد منفصل کا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں، یہ پہلا کلمہ ہے اور پہلا کلمہ حروف مدہ پر ختم ہو رہا ہے اور دوسرا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے۔ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، یا لین کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن ہے تو دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے اور جب را ساکن ہوگی تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ کیونکہ را ساکن کا قاعدہ ہے اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی اور را ساکن سے پہلے دال ساکن ہے اور دال ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے وقف کی صورت میں را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے اور را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ، تنوین کو میم مشدد میں ملا دیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر نون کا اظہار ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ من الفی، ہا کو ساکن پڑھنا ہے، شہر نہیں پڑھنا۔ شہر جب پڑھیں گے تو ہا پر زبر آ جائے گی، تو ہا پر زبر نہیں لانی۔ ہا ساکن ہے تو اس کو ساکن پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس ہا پر زبر لے آتے ہیں، شہر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ خیر من الف شہر، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر۔
یہاں پر زا پر تشدید ہے، زا کو سختی سے پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل کیوں ہے؟ مد متصل کا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگی۔ مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو کو ڈائریکٹ را کے ساتھ میں لائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے، را پر تشدید ہے، را کو سختی سے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ والروح، والروح، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ غال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پر نون پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ من کلی، من کلی، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے اور را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا پر تشدید ہے، تا کو سختی سے پڑھیں گے، ڈبل پڑھیں گے، 1 بار ساکن اور دوسری بار متحرک۔ حتی، حتی، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو پر پڑھیں گے۔ طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو طا ساکن پر قلقلہ بھی ہوگا۔ مطلع الفجر، عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم پر بھی قلقلہ ہوگا۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے اور ساکن را کو وقف کی صورت میں پر پڑھیں گے۔ مطلع الفجر، مطلع الفجر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔